السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان جہانگیر سید آپ کے پروگرام اپڈیٹ جہانگیر سید کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ناظرین، ہم ٹاک آف دا ٹاؤن، جو بھی ہمارے ملک میں کوئی خاص ایشو ہوتا ہے، ہاٹ ایشو ہوتا ہے، اس پر ہم آج ڈسکس کرتے ہیں۔ آج ظاہر ہے کہ کل بجٹ آیا ہے اور اس بجٹ کے بارے میں اگر آپ یہ دیکھیں، اگر اس کی ڈیپتھ میں جائیں تو آپ کو معلوم ہوگا شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ بجٹ ہے، یہ عوام کے لیے مولجٹ ہے۔ اب بظاہر تو جو ان لوگوں نے چیزیں رکھی ہیں سامنے، اس میں تو ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے پینشن میں بھی بڑا جمپ دیا ہے، انہوں نے اور تنخواہوں میں بھی سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں جرک دیا ہے اور 32,000 روپے آخری تنخواہ بھی کر دی ہے۔ لیکن 32,000 کی بات ہم پہلے کر لیتے ہیں کہ 32,000 جتنے بہت بڑے بڑے انہوں نے فگر دیتے ہیں، لیکن اس پر عمل کب ہوتا ہے؟ اب آپ یہ دیکھیں، ایک اور المیے کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں جس میں ہم کہہ رہے ہیں شرم مگر تم کو کیوں نہیں آتی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں صحت 23 کروڑ عوام کے لیے صحت کے لیے 23 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ ایک سال میں ایک فرد پہ، ایک شخص پہ 400 روپے خرچ کیے جائیں گے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کس طرح یہ ہوگا، یہ کہ 400 روپے میں یہ جو قوم جی سکتی ہے۔ اور دوسری طرف جو مراد دی گئی ہے سرکاری ملازمین کو دی ہے، وہ بھی ہمارے یہاں کا حصہ ہی ہے، لیکن جو جمپ دیا گیا، افسران کو جو جمپ دیا گیا ہے وہ حیرت انگیز ہے کہ 35% اس میں اضافہ کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ کو جو ہے وہ الیکشن میں جانا ہے، آپ کو ووٹ بھی لینا ہے، پھر اقتدار کو آپ کے قبضے میں رکھنا ہے۔ 13 جماعتوں کے اس اتحاد نے یہ جو بنایا ہے بجٹ، اس پہ بڑا فخر کیا جا رہا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ابھی ہماری مشکلات کے دن ختم نہیں ہوئے، بلکہ بڑھتی ہوئی کچھ مشکلات لگ رہی ہیں۔ یہ دیکھیں کہ IMF سے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے زمانی وعدہ کر لیا ہے کہ وہ جو ہے اب اس بجٹ کے بعد جو ہے جو انہوں نے دی ہیں تجاویز، اس کو مان لیں گے اور ہم IMF سے ہمارا معاہدہ ہو جائے گا۔ اب تک جو ہے جب سے یہ IMF کا جھگڑا، تنازع، قضیہ چھڑا ہے، اس کو بھی 6 مہینے سے تو زیادہ ڈائریکٹ ہو گئے ہیں، اور ایسی زبانی خرچ تو آپ کرتے رہے ہیں۔ اب کیا یہ بھی زبانی خرچ ہوگا، جمع خرچ ہوگا کہ جناب ہم سے وعدہ کر لیا گیا، زبانی وعدہ کر لیا گیا ہے؟ آپ نے جو کہتے ہیں جو بی پلان ہوتا ہے، سی پلان ہوتے ہیں قوموں کے درمیان، ان کی حکومت بناتی ہیں، اگر وہ کوئی آپ نے چھپا کے رکھا ہے تو رکھے، یہ عوام کو اعتماد میں لینے کی تو آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے، آپ تو خود اتنے کانفیڈنٹ ہیں۔ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں، جب آپ آئیں گے اور آپ کو الیکشن بھی جیتنے ہوں گے اور آپ کا مخالف بھی بہت طاقتور ہے، اس کو بھی آپ کو نیچے دکھانا ہوگا، اس کی مقبولیت کو بھی جو ہے آپ کو ڈھانا ہوگا، تو پھر تو ایسا ہی بجٹ آئے گا جو بظاہر تو نظر آتا ہے کہ بہت کچھ ہو رہا ہے۔ ابھی 22,000 سے 32,000 روپے کی اجرت پر تو ہم نے بات کر لی ہے، لیکن سول انتظامیہ کے 714 ارب سول انتظامیہ جو بیوروکریسی ہے اس کے اوپر خرچ کیے جائیں گے۔ اور جو بیوروکریسی میں بڑے بڑے افسران ہوتے ہیں، ان کے وزٹ ہوتے ہیں، ٹور ہوتے ہیں، وہ جاتے ہیں، اور اس میں دیکھا یہ گیا ہے کہ یہ ٹور جو ہے وہ ایسی تفریحی مقامات پر گھومنے پھرنے، اپنی فیملی کو گھمانے پھرانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس کی ایک ونڈو آپ نے ضرور مضبوط کر دی ہے، اب اس سے زیادہ فائدہ اٹھایا جائے گا۔ کبھی ایسا فائدہ نہیں جتنا ہوا، اب آپ نے ان کو پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھیں آپ کہ آپ نے جن شعبوں میں کام کیا ہے، اس کے جو بالکل ان لاجک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو تو شاید مطمئن کر لیا، عوام کو مطمئن کرنے میں آپ کامیاب نہیں ہوئے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم برآمدات بڑھائیں گے، برآمدات بڑھانے کے لیے آپ کی جو ہے آپ کی درآمدات بھی ہونے چاہیے۔ جب آپ یہاں مصنوعات بنائیں گے جبھی تو آپ بھیجیں گے، جب آپ مصنوعات وہاں بھیجیں گے تو برآمدات کیسے بڑھی؟ آپ نے آج تک یہ کوشش نہیں کی۔ آپ ہر دفعہ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے کیا ہے، یہ جو فارمولہ ہم نے دیا ہے، یہ تو 70 برس سے چلا رہا ہے۔ تو آپ لکیر کے فقیر ہوئے نا،
کیا آپ وہی ٹو کر رہے ہیں جو پہلے ٹو کیا جا رہا تھا؟ آپ نے کہاں بتایا کہ کون سے نئے ایونیو آپ کھول رہے ہیں برآمدات کے لیے؟ وہی 10-12 ایونیو ہیں جسے بعد میں ریپیٹ آپ کر کے جو ہے وہاں اپنے سفیر بھیج کے تجارتی اتاشی بھیج کے پوسٹنگ کر کے آپ کرتے ہیں۔ کوئی نئی چیز بتائیں، نئی چیز بتائیں کہ آپ نے اس اہم ترین تاریخی موقع پر جہاں قوم انحطاط پذیر ہے، انتہائی پریشان ہے، آپ نے کون سا کارنامہ انجام دے دیا؟ ایکسٹرا آرڈنری حالات میں نہایت آرڈنری بجٹ آپ نے دیا، غیر معمولی حالات میں بالکل معمولی سے آپ نے یہ دکھائی ہے۔ اور اس کا اتنا ناز ہے کہ آپ وزیر اعظم سے بھی بڑے پرجوش طریقے سے ہاتھ ماریں کہ دیکھا استاد کیا کر دکھایا میں نے۔ اب استادی تو نظر آ جائے گی، کیوں کہ ابھی تو انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ اب بیچ کے اندر کوئی بجٹ نہیں آئے گا، کوئی ذیلی بجٹ نہیں آئے گا، کوئی سپلیمنٹ جو ہے بجٹ نہیں آئے گا۔ جب آپ ایک دیتے ہیں اور یہ ایک چہرہ دکھاتے ہیں، آپ کا انر چہرہ تو آپ بہت خوبصورت بنا لیتے ہیں، آپ نے آؤٹر جو آپ کی چیزیں، انر جو آپ کی مس میچ ہو رہی ہوتی ہیں آپ سے۔ یہ دیکھیں، یہ کل پوچھیں گی، عوام پوچھیں گی، ووٹنگ میں بھی آپ لوز کر جائیں گے۔ ہماری کوئی خواہش نہیں ہے کہ آپ ووٹنگ میں اور الیکشن میں لوز کر جائیں، لیکن جیسے کرنی ویسی بھرنی والی بات ہے۔ یہاں تو یہ نظر آتا ہے کہ ڈو ہیو گڈ ہیو، اگر آپ نے اچھا کیا ہوگا تو آپ کو اچھا نہیں اس کا صلہ ملے گا، لیکن یہاں جو دیکھا جاتا ہے وہ غیر منطقی انداز میں یہ بجٹ پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور وہ اگر آئی ایم ایف نے شرائط مان لی ہیں تو دیر کیا ہے؟ ابھی تو آئی ایم ایف دوسری بجٹ کے لیے، آپ دوسری ٹرانچ کے لیے، اب دوسرے اقتصاد کے لیے، دوسرے پروگرام کے لیے مذاکرات کرنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے آپ نے کہہ دیا ان کو، آپ نے بجٹ پیش کر دیا پہلے ہی دن، اسے پہلے ہی گھنٹے میں آپ نے کہہ دیا کہ انہوں نے پیش کر دیا اور انہوں نے جو ہے مان لیا، زبانی وعدہ کر لیا ہے، اور جب اب جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اور پھر مزے کی بات یہ کہ اگر ڈیفالٹ ملک ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ جو فولادی حکومت ہے اور یہ مقابلہ کر سکتی ہے، اس کے پاس پلان بی بھی ہے، سی بھی ہے، نہ جانے کیا کیا ہے۔ لیکن مسئلہ صرف ایک ہوتا ہے کہ ایسی صورتحال میں عوام مطمئن ہے، آپ نے صرف مطمئن کیا ہے، سرکار نے سرکاری ملازمین کو مطمئن تو ضرور کیا ہوگا، اور اس میں جو ہے وہ سجدہ شکر ضرور بجا لا سکتے ہیں، لیکن سرکار کے سارے ملازمین جو ہے وہ پاکستانی نہیں ہیں، اس کے اندر پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہے، غریب بھی ہے، محتاج بھی ہیں، کوئی بھی جسے کہتے ہیں نا اصلاحی سوشل ویلفیئر کا کوئی کام نظر نہیں آتا ہے۔ ایک بے نظیر پروگرام ہے، اس کے اندر بھی بہت ساری شکایتیں، چلو ہم نے اس کو بھلا دیا، سب کچھ کر دیا، لیکن اس میں بھی کوئی اتنا بڑی حیرت انگیز بات نظر نہیں آتی کہ لوگوں کو سکون ہوگا۔ جب کمپیئر کریں گے آپ عمران خان کے دعوے جھوٹے تھے، سچے تھے، لیکن جو بھی کچھ ان کے سامنے آ رہا تھا وہ عمران خان کا کہنا ہی یہ تھا کہ آئندہ آئے گا تو آئندہ آپ دیکھیے گا، آئندہ آپ دیکھیے گا۔ آپ کی جو حکومت بھی ہے وہ بھی کہہ رہی ہے اب کے دیکھیے، اب کے دیکھیے، اب کے دیکھیے۔ اب تو الیکشن آ رہا ہے، آپ کے 5 سال کے لیے چھٹی ہو جائے گی، جو چاہیں آپ کریں، آپ کی مجبوریوں کو آپ سیٹ کر رہے ہوں گے، عوام کی مجبوریوں کو کون دیکھ رہا ہوگا؟ اور جو جتنے الیکٹیبلز آ رہے ہیں کوئی بھی کہیں تو تبدیلی نظر آتی ہے، الیکٹیبلز پہ سب آپ بھروسہ کر رہے ہیں۔ یہ نون لیگ ہے نا، یہ بھی جو استحکام پاکستان کے نام پر نئی جماعت کا خیر مقدم کر رہی ہے، کل جو ہے ان کے ساتھ مل کے وہ پیسے بھی لگا رہے تھے، ترقی بھی کر رہے تھے۔ ہم نہیں کہتے ہیں کہ سیاسی سرگرمیاں نہیں ہونا چاہیے، سیاسی ملک میں سیاسی جماعتوں کا وجود نہیں ہونا چاہیے، اور ان کو بڑی چھان پھٹک کے ساتھ ان کو میدان میں، سیاست کے میدان میں آنا چاہیے۔ یہ تو سیاستدانوں کا کام ہے، لیکن سیاستدان اپنا کام کب کر پا رہے ہیں؟ 14 منصوبے کے لیے 17.5 ارب مختص کیے گئے ہیں، 14 منصوبے، اور اس کے اندر وہ منصوبے اگر ترقیاتی منصوبے ہوتے ہیں تو اس میں بھی ترقیاتی منصوبے میں بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں کہ ایک ترقیاتی کاموں پہ لگائے جاتے ہیں، اور جو ہے ایک ترقیاتی جو اس کو انتظامی امور پر لگائے جاتے ہیں۔ انتظامی امور پہ بہت زیادہ لگتے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلتا۔ آخر میں ہم تو یہی کہیں گے، یہ سارا جو ہم نے کمنٹ سنے ہیں اس میں یہ ہے
کہ یہ بجٹ غریب کے لیے مولا جٹ ثابت ہوگا، اور اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ اے حکومت والوں، شرم مگر تم کو نہیں آتی۔ خدا خیر کرے آئندہ کے لیے کچھ اچھا اقدام نظر آئے اور ہمیں الیکشن بھی ہو اور واضح اور سچی جو ہے ہمیں قیادت نصیب ہو سکے۔ اپنے میزبان جہانگیر سید کو اپڈیٹ وتھ جہانگیر سید کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔